بیان فرما رہے تھے بزرگ کہ ہمارے آقا کی یہ شان، ہمارے آقا کا یہ مقام، ہمارے آقا کی یہ شان۔ ایک غیر مسلم عیسائی وہاں قریب گزرا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے نبی کا ہر وصف باکمال ہے، ہمارے نبی کا حسن بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، علم بھی بے مثال، جرأت و بہادری بھی بے مثال، سخاوت و شجاعت بھی بے مثال، حضور کی ذات کمال ہی کمال ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قسم مختصر۔ وہ کہنے لگا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس نے اپنے گھر کو لگوائے تھے 7 دروازے اپنے محل کو۔ سوالی آتا وہ ایک دروازے سے دے دیتا، سوالی آ جاتا دوسرے دروازے پہ، وہاں سے لے کے آ جاتا تیسرے دروازے پہ، 7 دروازوں پہ سائل آتا اور 7 دروازوں سے وہ خیرات بانٹتا تھا۔ یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارے نبی کی سخاوت والا وصف کیسا ہے؟ فرمایا حاتم طائی کی سخاوت یہ ہے، اس نے اپنے محل کو 7 دروازے لگوائے اور 7 دروازوں سے وہ خیرات بانٹتا تھا، لیکن کہا سوچو ایک دروازے پر سائل آیا، حاتم طائی نے اس کو دیا، اس کی بھوک مٹی نہیں، طلب پوری نہیں ہوئی، اس کو دوسرے دروازے پہ آنا پڑا، پھر تیسرے پہ آنا پڑا۔ ایک ہی سائل کو تیرے حاتم طائی کے 7 دروازے مانگنا پڑے۔ ارے مصطفیٰ کریم کی سخاوت یہ ہے، دروازہ ایک ہے، 7 نہیں ہے، ایک دروازہ ہے، جس نے مانگا ہے ایک ہی دروازے سے، ایک ہی مرتبہ اتنا نوازا ہے، پھر زندگی بھر دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دوسرے دروازے پر تکبیر، اللہ، رسالت، حیدری، تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں ایک دروازہ ہے لیکن عطا اتنی ہے، پھر زندگی پر دوسرے دروازے پہ جانا ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ہے۔ حضور کی شان کا ہر پہلو بے مثل اور بے مثال ہے، ہر پہلو بے مثال ہے، ہر کمال کی انتہا، ہر عروج کی حد ذات مصطفیٰ پہ آ کے ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہے، اور یہ کائنات تو ہے ہی حضور کے لیے، یہ بنی ہی اسی لیے۔ مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل، امارت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ کائنات میں سارا کچھ ہے اللہ کے حضور کے لیے۔ لولاک لما خلقت الارض، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما اظہرت ربوبیہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بنانا نہ ہوتا، یہ زمین آسمان کو میں نہ بناتا، اپنا رب ہونا میں ظاہر نہ کرتا۔ یہ کائنات بنی کس کے لیے ہے؟ یہ ہے ہی حضور کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم یہاں جتنی دیر بیٹھے اور حضور کی شان و عظمت جتنی دیر ہم نے سنی، ان سے اللہ ہمارے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کی شمع کو مزید فروزاں فرمائے۔ اور میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، اللہ کرے کہ حقیقی معنوں میں ہم عاشق رسول بن جائیں۔ اب دیکھیں، میں آخر پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا، ایک بندہ حضور کے میلاد کے جشن پہ لائٹنگ کرے، مسجد کو سجا دے، اپنے گھر کو سجا دے، اپنے گلی محلے کو سجا دے، اور محفل میں بیٹھے ساری رات اور سجاوٹ کرے، لنگر کرے، صبح فجر کے وقت گھر میں سو جائے، مسجد میں نہ آئے۔ اب ایمان سے بتانا، جس آقا کا میلاد منایا وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ حضور نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محفل میلاد کے موقع پر مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں، نماز کے موقع پر اتنے کیوں نہیں آتے؟ یہ بات کڑوی ہو سکتی ہے لیکن ہے حقیقت پر مبنی۔
کہ محفل میلاد کے لیے اگر ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں تو نماز کے وقت کیوں نہیں بھرتی؟ کیا عشق رسول میں نماز کا نہیں ہے جذبہ؟ عشق رسول کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. عشق رسول کا یہ مطلب ہے کہ سال بعد ربیع الاول آئے، ہم محفل کروائیں، لنگر کریں، سجاوٹ کریں اور سارا سال پھر بے فکر ہو کے سو جائیں، نماز بھی نہ پڑھیں پھر بھی عاشق رسول. ہم رشوت خوری کریں پھر بھی عاشق رسول. بس ایک محفل جو کروا لی، میرا مقصد قطعاً دل آزاری کرنا یا ہرٹ کرنا مقصد نہیں آتا، لیکن اپنے ایمان سے بتائیں سود کھانے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنی سگی بہن کا حق کھا جائے، وہ دور جاہلیت والے کام ہم نے شروع کر دیے. باپ فوت ہو گیا، وراثت کا سارا مال بھائی ہڑپ کر دے، سگی بہن کو کچھ نہیں دیا، سگی بیٹی کو کچھ نہیں دیا. بابا جی نا بابا جی جیتے جی مرنے سے پہلے اپنی پوتوں کے نام پر کسی کروا کے جاتے، کئی بیٹیاں نہ لیں. شریعت نے جو ان کا حق رکھا، تو ہوتا کون ہے اس میں اپنی مرضی چلانے والا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اور تو پھر اپنی مرضی چلائے اور وراثت کا مال بہنوں کا حق کھا جائے اور سال بعد محفل کرا کے کہے میں عاشق رسول ہوں. حضور نے جس بیٹی کا یہ مقام دیا، دور جاہلیت میں جس بیٹی کو زندہ دفن